یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ابتدا میں محبت عقلی ہوگی، پھر رفتہ رفتہ وہ محبت طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جائے گی. اور ہوتی کس طرح ہے محبت عقلی، کس طرح تبدیل ہوتی ہے محبت طبعی میں؟ وہ یہ ہے کہ آدمی محبت عقلی کے مقتضا پر مداومت کرے، پابندی کرے. یعنی جب عقلی طور پر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت زیادہ ہونی چاہیے، تو پھر اللہ رسول کے احکام کو مقدم کر کے اپنی خواہشات دنیاویہ کو اس کے مقابلے میں کچلتا رہے تو رفتہ رفتہ پھر یہ محبت جو ہے وہ طبعی میں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے. سمجھے بھائیو؟ یہی فرق ہے مولوی میں اور صوفی میں. سمجھے نا؟ مولوی میں اور صوفی میں یہ فرق ہے کہ مولوی جو ہے وہ محبت عقلی اور صوفی کی محبت طبعی. سمجھے نا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مولوی کو بھی چاہیے کہ کسی صوفی کے پاس جائے اور اس کی صحبت اٹھائے اور اس سے فیض حاصل کرے، تو اس کا حاصل کیا ہے کہ یہ جو ضابطے کا تعلق قائم ہوا تھا نا کتابوں سے، حروف و نقوش سے ضابطے کا تعلق قائم ہوا، روکھا پھیکا. سمجھے نا؟ وہ انشاءاللہ جہنم سے تو بچا لے گا اللہ چاہا، اگر اس کے اوپر عمل کرتا رہا انشاءاللہ بچا لے گا. لیکن اگر اسی پر اتفاق کیے رکھا تو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی یہ محبت عقلی جو ہے یہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے کے بجائے وہ طبعی جو محبت غالب آئی ہوئی ہے دوسری چیز کی، وہ آگے آ جائے. سمجھے نا؟ کتاب میں پڑھ لیا ہم نے، آپ نے، تو یہ محبت عقلی کافی ہے. الحمدللہ بڑا خوش ہو گئے کہ چلو اب اگر ہمیں دنیا کی محبت زیادہ لگ رہی ہے، بیوی کی، بچوں کی، اولاد کی، مال کی، دولت کی، کھانے کی، پینے کی اور گھروں کی یہ محبت زیادہ لگ رہی ہے، تو چلو کیا بات ہے، محبت طبعی ہے، بڑھنے دو، کوئی بات تو ٹھیک ہے. لیکن جب یہ ہوگا تو ہوگا یہ کہ محبت طبعی جو ہے اس کو جب تک کہ قابو نہیں کرو گے تو اندیشہ ہے کسی وقت بھی کہ یہ محبت طبعی جو ہے وہ غالب آ جائے محبت عقلی. گناہ جو ہوتا ہے ہمیشہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ محبت عقلی تو ہر مومن کو حاصل ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ جو آدمی اس بات پر ایمان لے آیا کہ میرا خالق اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، وہی ہے کارساز اور وہی ہے محبت کے لائق، جو آدمی اس بات پر ایمان لے آیا تو محبت عقلی تو حاصل ہو گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، محبت عقلی حاصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن پھر بھی گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ طبعی محبت غالب آ رہی ہے اس عقلی محبت کے اوپر. سمجھے نا؟ تو اس واسطے ضرورت اس لیے خطرہ رہتا ہے اگر صرف آدمی اسی درجے پر قانع رہے کہ بس محبت عقلی مجھے حاصل ہے کافی ہے، تو پھر کسی وقت پھسل سکتا ہے، کسی وقت بھی محبت طبعی اس کے اوپر غالب آ سکتی ہے. لہذا محنت کرنی ہوتی ہے، مشق کرنی ہوتی ہے، مجاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور مجاہدے کے نتیجے میں یہ محبت عقلی کو رفتہ رفتہ محبت طبعی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے. اسی کا نام عشق ہے اور اسی کا نام محبت ہے، جو چاہو اسی کا نام. سمجھے نا؟ اللہ حضرت گنگوئی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو جب حضرت حاجی صاحب کے پاس گئے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس 40 دن رہے. مشہور قصہ ہے، عجیب، کوئی قصہ بھی عجیب غریب، خیر. تو 40 دن رہے، 40 دن صحبت اٹھائی حضرت حاجی صاحب کی، اور کیسا شیخ اور کیسا مرید کہ جناب 40 دن میں جب
جانے لگے واپس، اور 40 دن ایک جوڑا لے کے آئے تھے، وہی دھوتے وہی پہنتے 40 دن تک، کیونکہ آئے نہیں تھے اس خیال سے، آئے گئے تھے مناظرہ کرنے، اور ہو گئے شکار حضرت حاجی صاحب۔ تو 40 دن کے بعد جب حضرت حاجی صاحب نے رخصت کیا تو حضرت گنگوہی سے فرمایا کہ میاں رشید احمد، ہم نے تمہیں جو کچھ دینا تھا دے دیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دینا تھا وہ ہم نے تمہیں دے دیا۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما گیا تھا بڑے میں کہ جو کچھ ہمیں دینا تھا دے دیا۔ تو بہت غور کیا، کیا دے دیا؟ 12 سال لگ گئے سمجھنے کہ 12 سال تک سمجھ میں آیا کیا دیا۔ 12 سال کے بعد کچھ پتہ لگا کہ اچھا یہ چیز دی، وہ کیا تھی کہ وہ جو فرمایا کہ زہد زاہد را و دین دیندار را، زہد زاہد را و دین دیندار را، ذرہ درد دل عطار را، ذرہ درد دل عطار را۔ شیخ خواجہ فریدی الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ آپ زاہد کو زہد دے دیں، دیندار کو دین دے دیں، جو چاہ رہے ہیں، مجھے تو ایک درد دل کا ایک ذرہ عطا فرما دی۔ وہ درد دل کا ذرہ جو عطار نے مانگا، اور جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کے بعد پتہ لگا، تو وہ درد دل کا ذرہ کیا ہے؟ یہی محبت طبعی، کہ محبت عقلی جو ہے وہ کیا بن جائے؟ رفتہ رفتہ محبت طبعی میں تبدیل ہو جائے۔ اسی واسطے انہوں نے حضرت گنگوہی قدس اللہ تعالیٰ جب پہنچے گنگو واپس، مدتوں عجیب استغراق کے عالم میں رہے، اور خط نہیں لکھا حضرت حاجی صاحب بہت دن تک، یہاں تک کہ خود حضرت حاجی صاحب نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ مدت سے عزیز کی کوئی خیریت معلوم نہیں ہوئی، حال معلوم نہیں ہوا، کس حال میں؟ تو جواب میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت کیا بار بار لکھنے کا ارادہ کرتا نہیں لکھ سکا، اس واسطے کیا اپنا حال زار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ البتہ اتنا محسوس ہوتا ہے آپ کی فیض و صحبت سے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ شریعت طبیعت بن گئی ہے۔ اب بتاؤ، شریعت طبیعت بن گئی ہے، اللہ اکبر، کیا جملہ فرما دیا، شریعت طبیعت بن گئی ہے، اور مادح اور ذام یکساں ہو گئے ہیں۔ کوئی تعریف کرے یا برائی کرے کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوتا، مادح اور ذام یکساں ہو گئے ہیں، اور کسی مسئلہ شرعی میں الحمدللہ کوئی اشکال باقی نہیں رہا۔ 3 باتیں فرمائیں۔ تو جب خط ملا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت حاجی صاحب کو، تو سر پر رکھ لیا کہ بھائی یہ مقام تو ہمیں بھی اب تک حاصل ہو جو ان کو ہو گیا، کیسے شیخ اور کیسے مرید۔ تو یہ جو پہلا جملہ فرمایا کہ شریعت طبیعت بن گئی، یہ کیا ہے کہ وہ درد دل کا ذرہ، ذرہ درد دل عطار را، وہ ذرہ درد دل جو ہے اس نے شریعت کو طبیعت بنا دیا۔ شریعت تھی، عقلی محبت تھی اس کے ساتھ، جب تک پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، مدرس تھے، طالب علم تھے، کتابوں سے پڑھ رہے تھے، تو کیا تھا یہ؟ اس کے ساتھ محبت تھی عقلی جی، اور اب ہو گئی محبت طبع۔ تو اب کیا ہوا کہ طبیعت ہی وہ کام چاہتی ہے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ طبیعت خلاف کی طرف طبیعت جاتی ہی نہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ یہ جو نعمت عطا فرمائی نا صحابہ کرام کے لیے، یہ کیا ہے؟ لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ یہ وہ ہے کہ اس محبت عقلی کو تمہارے لیے محبت طبعی بنا دیا، کہ ایمان اور اس کو ایسا مزین کر دیا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔
کہ یہ سارے کفر فسوق و عصیان کو تمہارے لیے مکروہ بنا دیا، قابل نفرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ محبت نبی میں تبدیل ہوتی ہے۔ معمول بھی ہے، درجہ وہی ہے، کافی ہے وہ، لیکن خطرناک ہے، کسی وقت بھی آدمی دھوکہ کھا سکتا ہے، لہذا اس کو کبھی محبت میں تبدیل کرنا کی کوشش محنت کرنی پڑتی ہے، وہ محنت کرنی ضروری ہے۔